محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مقرر شعلہ بیان مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما محترم جناب رانا خلیق خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وعلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام على امام اہل الحدیث سید الابرار وصحابته المہدیین الاخیار وآلہ الطیبین الاطہار کلہم اہل الحدیث من الابرار۔ اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین ووصفت فی کتابک المبین وَعَلَيْتَ دَرَجَتَهُ فِي الْعِلِّيِّينَ فَقُلْتَ لَهُ أَنْتَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَأَحْسَنُ الْقَائِلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَا مُعَلِّمَ إِبْرَاهِيمَ عَلِّمْنِي وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنِي۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات ومن يطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثاً فبلغہ، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے دنیا میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی۔ نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثاً فبلغہ، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ روشن چہرے میرے سامنے تشریف پا، میرے سامنے کرسیوں پہ اور پھر دریوں پہ دور دراز وہ چہرے، اللہ سے دعا ہے اللہ دنیا میں اور آخرت میں ان کو تر و تازہ رکھے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما میرے ساتھی، میرے بھائی، اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران اور ہمارے علماء کرام کے جماعت کے ریاض شہر میں سعودی عرب میں میزبان میرے عزیز شیخ محسن اکبر صاحب، شیخ اکبر صاحب،
میرے عزیز ذیشان باجوہ صاحب، ابراہیم محمدی صاحب، مولانا افتخار زاہد صاحب، میرے بھائی ملک اورنگزیب صاحب، عزیزم فیصل ملک صاحب، یہ سارے کے سارے جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، ایک نظریہ، ایک سوچ. اور اسی طرح میرے دائیں بائیں جو احباب تشریف فرما ہیں اس کانفرنس کے اندر، جس کا عنوان ہے اہل حدیث کانفرنس. 109 سال سے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے اہل حدیث کل کی پیداوار، اور آج اللہ کے فضل سے اس کانفرنس کے حوالے سے آغاز کے طور پر میری جو گفتگو ہے انشاءاللہ اس میں مزید بہتری ملک کے طول و عرض میں پاکستان اور بیرون ملک سے سننے والے محظوظ ہوں گے. توجہ کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں یہ کل کی پیداوار، اور آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے اہل حدیث ہر دور میں، من البدایہ الی النہایہ. حضرات، اہل حدیث اس وقت بھی تھا، مسلک اہل حدیث اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، اور مسلک اہل حدیث اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا. یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، دلائل سے، براہین سے آپ کے سامنے اسے ثابت کروں گا اللہ کے توفیق سے. اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون. اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق فرمائی وہ قلم تھا جس کی اللہ نے تخلیق فرمائی. یہ بات ذہن میں رکھنا، جہاں سے بات شروع ہوگی بات آگے بڑھے گی، پھر سمٹ کر بات وہیں پہ آ کر کے تکمیل تک پہنچے گی. ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کی تخلیق فرمائی. پھر قلم کو رب العزت نے ارشاد فرمایا اکتب، قلم لکھ. قلم نے پھر رب سے پوچھا ماذا اکتب، اللہ میں کیا لکھوں؟ پھر رب العزت نے ارشاد فرمایا اکتب مقادیر الخلق، میں جو مخلوقیں پیدا کروں گا اس کے بارے میں لکھتی چلا جا. اللہ لکھواتا چلا گیا، قلم لکھتا چلا گیا. اللہ رب العزت لکھواتا چلا گیا، قلم لکھتا چلا گیا. قلم نے لکھا موتیوں کے حروف ہوں، چمکتے ہوئے حروف ہوں، لوح کے اوپر لکھا. اور لوح کا ایک صفحہ، ساری لوح محفوظ کی بات نہیں، لوح کا ایک صفحہ اتنا بڑا ہے، ساتوں زمینیں مل جائیں، ساتوں آسمان مل جائیں، اس تختی کے لوح کے ایک صفحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے لوح کو، لوح محفوظ کو لکھوایا. پھر لوح محفوظ کے درمیان کے اندر اللہ نے مسلک اہل حدیث کو لکھوایا. کیا لکھوایا؟ الفاظ یہ ہیں جو لوح کے درمیان میں ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ ودینہ الاسلام ومحمد عبدہ ورسولہ. اہل حدیث مسلک کیا ہے؟ رب کے ربوبیت کی بات کرنا، آقا علیہ السلام کی رسالت کی بات کرنا، اللہ کی مشکل کشائی کے حوالے سے بات کرنا، آقا علیہ السلام کی رہنمائی کے حوالے سے بات کرنا،
اور اہل حدیث اس وظیفے کو صبح و شام پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو رب کی رضا پہ راضی ہوگا، آقا علیہ السلام کی رسالت پہ راضی ہوگا، اور قرآن پاک نے کہا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ کا شکر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام دین عطا فرمایا۔ غور کرنا، صبح 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنے والے، شام کو 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنے والے، پھر قبر کے اندر یہ سوال کیے جائیں گے من ربکا من نبیکا ما دینکا۔ وہاں بھی رب کی ربوبیت کی بات ہوگی، نبی کی رسالت کی بات ہوگی، دین اسلام کی بات ہوگی۔ جس نے اللہ کی ربوبیت کو مانا ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، وہ کہے گا محمد رسول اللہ، میرے آقا، میرے مرشد، میرے پیر، پیروں کے پیر ہیں، میرا دین اسلام ہے۔ جس نے کبھی کسی کی طرف نظر دوڑائی ہوگی، کبھی کسی بستی سے تعلق رکھا ہوگا، کسی ہستی سے تعلق رکھا ہوگا، اور اہل حدیث کیا کہتا ہے کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا اور میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ کہ حضور کی عظمت کے حوالے سے ہم نے بات کرتے ہوئے جب بھی بات کی، ہم نے کہا جو کچھ تھا تمام مکمل اسے کیا، اسی لیے آئے حضور سب انبیاء کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اہل حدیث نے کیا کہا؟ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار۔ لوگوں نے اور راستے اختیار کیے، قبر میں سوال آیا من ربکا من نبیکا ما دینکا۔ جس کو تو جواب آتا ہوگا، زندگی کے اندر اوڑھنا بچھونا بنایا ہوگا، وہ سوالوں کے جواب دے گا۔ جس کو نہیں آتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری اقول کما یقول الناس۔ حضرات، جس نے صبح و شام رب کی رضا کی بات کی، نبی کی رسالت کی بات کی، دین اسلام کی بات کی، اللہ رب العزت حشر کے میدان میں ارشاد فرمائیں گے تو مجھ پہ راضی رہا۔ آج حشر کے میدان میں بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت الفردوس عطا کر کے میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر جنت الفردوس میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ حضرات، غور کرنا، اہل حدیث کے مسلک کے حوالے سے جو بات میں نے کی، اور وہی مسلک، وہی کتاب، وہی لو، اللہ رب العزت نے حکموں کے تعین کے اعتبار سے جو کچھ احکام تھے جبریل امین لے کے آئے، سارے انبیاء کرام کے پاس آئے، اور آخر میں آقا مدنی، آقا مکی، اہل حدیث کے پیر کامل احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ پہ لے کے آئے۔ حضرات، بات کو سمیٹتے ہوئے ہر دور کے اندر اہل حدیث، پہلی صدی آئی، ہجری صدی کی بات، پہلی صدی آئی، اللہ رب العزت کی توفیق سے مسلک اہل حدیث ایک اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اہل حدیث کے امام جناب محمد رسول اللہ، اور ان کے ماننے والے آقا علیہ السلام کے جانثار اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ سارے کے سارے تھے، اسی دعوت والے تھے۔ 1400 سال گزر گئے، لوروں نے اور راستے اختیار کیے، ہم نے ایک ہی بات کی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا بنی اسرائیل 72 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، ایک وقت آئے گا میری امت 73 گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے، ایک طبقہ ایسا ہوگا الا ملت واحدہ، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ جب اس بات کو سن کر
परेशान हुए थे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने जब इरशाद फरमा दिया इल्ला मिल्लतम वाहिदा, एक गिरोह होगा, और एक शायर ने कहा था कि चांद चमके या कोई बर्क नशे मन पे गिरे, रोशनी कोई तो हो और अंधेरा न रहे। हजरात, रोशनी की किरण नजर आई। आका अलैहिस्सलाम के साथियों ने पूछा अल्लाह के नबी जी वो कौन से लोग होंगे जो अकेले जन्नत में जाएंगे? इरशाद फरमाया मान अलैहिल यौम वअस्हाबी, जिस चीज पर मैं हूं मेरे साथियों तुम हो। अहले हदीस के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही बात है जब कुरान की इस आयत मुबारका को पढ़ते हैं यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हशर का मैदान होगा, हर एक को उसके ज़ईम के साथ, उसके बड़े के साथ, बुजुर्ग के साथ बुलाया जाएगा। अंबियाए कराम आएंगे, अपनी उम्मतों को लेकर आएंगे, रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश होंगे। अहले हदीस के बारे में यहाँ यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, अहले हदीस इतना खुश नसीबों वाला है, इसके बारे में इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा हाजा शरफुल अकबरी लिअहल हदीस लिअन्ना इमामहुमुन नबी। आका अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया जब सारे के सारे अपने इमामों के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, अहले हदीस वो खुश नसीब है कि हशर के मैदान में जिसका इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। और हजरात, फिर आका अलैहिस्सलाम के बाद का दौर है। मैं दूसरी सदी के अंदर देखता हूं इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक को। इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक वक़्त के अजीम मुहद्दिस अहले हदीस के इमाम आ रहे हैं, पीछे से राख उड़ती हुई, पीछे से रेत और पीछे से लोग देख रहे हैं, गर्दो गुबार का एक तूफान आ रहा है। लोग लाखों की तादाद में नजारा करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए आए। उम्मी खलीफा हारून रशीद के दौर के बाद का वाक़या है। एक खातून बालकुनी के अंदर खड़ी होती है, पूछा जब में गफीर आ रहा है, इंसानों का समंदर पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है, ये कौन है? जवाब देने वाले ने जवाब दिया यह अहले हदीस का इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक तशरीफ ला रहे हैं। और हजरात, तीसरी सदी आती है, उस सदी के अंदर आपको वक्त का इमाम अहमद इब्न हंबल नजर आएगा, जिसने अल्लाह के कुरान के लिए मारे खाई। 3 बादशाह पैदर पे आए, मारा, इस कदर मारा, एक कोड़ा तैयार करवाया गया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बगदाद बुखारा से लेकर के सफर करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल को जिस कोड़े से मारा जाता था, 3 बादशाह आते रहे, मरवाते रहे, कोड़ों की बरसात होती रही। वक्त का इमाम अहमद इब्न हंबल उस फतवे पे दस्तखत नहीं करता जिस फतवे पे लकीर के फकीर बन करके सबने दस्तखत किए थे। अहले हदीस के इमाम के पास वो फतवा आता है जिस पे लिखा हुआ है अल कुरान, कुरान के बारे में कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, सबने लिख दिया। अहले हदीस जब देखता है उसके जहन में यही बात आती है कि खौफ अंदेशा हो, ताज़ीर और सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे, हाकिम रोज़े मकाफात को राजी कर ले, हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। फिर कोड़ों से मरवाया गया। एक इमाम दूसरे इमाम को देखने के लिए आया, फिर उसकी शागिर्दी इख्तियार की। जब कोड़े को देखा, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की चीखें निकल जाती हैं, ज़ारों की तार रोना शुरू कर देते हैं। अगर इस कोड़े से किसी कवि हैकल हाथी को मारा जाता, वो भी मर जाता, जमीन पे वस्त हो जाता। वक्त का इमाम मार खा रहा है, मगर देखिए अल्लाह की राह में कंप्रोमाइज नहीं किया, जालिम के सामने नहीं झुके। फिर एक वक्त आया, बादशाह ने ख्वाब देखा, जंजीरें हाथों से खोली, देखा ख्वाब के अंदर मुसलसल 3 दिन देखा। मैं बात को इख्तिसार के साथ समेटता हूं, मैं तफसीलात के अंदर नहीं जाता। रात की तारीकी के अंदर सारी की सारी कोठरियां अंधेरी हैं,
ایک کوٹری روشن ہے. جب جا کر دیکھا احمد بن حنبل کو، اس کی کوٹری منور ہے، روشن ہے، اور احمد بن حنبل قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. حضرات پھر بادشاہ نے دیکھا، وہ منظر دیکھا. پھر لوگوں نے پوچھا امام جی آپ کو صبر کیسے آتا تھا؟ کہا صبر کی بات کرتے ہو، جب کوڑے برستے تھے مجھے ایسے لگتا تھا اللہ کے فرشتے آ گئے ہوں. اور قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. ڈرنے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، پریشان نہ ہونا. تمہارے لیے اللہ نے فرشتے بھجوا دیے ہیں اور تم استقامت اختیار کر جاؤ. احمد بن حنبل نے استقامت اختیار کی اور وقت کا امام جب دنیا سے گیا، لوگوں نے گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، میدانوں کے اندر انسانوں کے سروں کو دیکھا. پھر اس وقت بھی بادشاہ کی بیوی چھت پہ چڑھی تھی اور اس نے پوچھا تھا کیا وجہ ہے آج بغداد کی گلیاں، بازار، میدان سارے کے سارے انسانوں سے بھر چکے ہیں؟ کہا وقت کا امام احمد بن حنبل اس دنیا سے کوچ کر گیا. پھر اس نے کہا تھا پھر بادشاہ ہم نہیں، بادشاہ تو وہ ہے. پھر دنیا نے دیکھا وقت کے امام کے جنازے میں لکھا گیا، کتب کے اندر، حوالے کے اندر، مجموعہ فتاوی والے نے لکھا وقت کے امام کا جنازہ پڑھنے کے لیے 17 لاکھ افراد نے شرکت کی. اور حضرات 20,000 یہودی اور عیسائی اہل حدیث کے امام کا جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. رات کو خواب کے اندر بے شمار لوگوں نے دیکھا، خواب کے اندر بشارت دی گئی اللہ نے اہل حدیث کے امام کو تو معاف کیا ہی تھا، جس نے اس کے جنازے میں شرکت کی اللہ نے ان کو بھی سب کو معاف فرما دیا ہے. آؤ دیکھو آپ کو پھر نظر آتا ہے، دور گزرتا ہے، 4 صدی کا تذکرہ آتا ہے. آپ کو ابن حبان نظر آئیں گے، آپ کو امام طبرانی نظر آئیں گے، امام طبری نظر آئیں گے، دارقطنی نظر آئیں گے. پھر آپ کو 5ویں صدی کے اندر ابو بکر بغدادی، خطیب بغدادی نظر آئیں گے جن کی تاریخ بغداد بڑی معروف کتاب ہے. آپ کو امام ابن حزم نظر آئیں گے. پھر 4 صدی، 5ویں صدی کے بعد 6 صدی آتی ہے. آپ کو پیروں کے پیر، غنیت الطالبین لکھنے والے اہل حدیث کے سرخیل عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نظر آئیں گے. لوگ ان کے نام کی 11ویں کھانے والے ان کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کس کس کو جہنم میں لکھا اور کہا جنت میں جو جائے گا صرف اہل حدیث مسلک ہی جائے گا. حضرات ابن خلکان کو دیکھیے، آگے درتا ہے دور، آپ کو امام ذہبی 8ویں حدیث میں نظر آئیں گے. آپ کو امام ذہبی کے ساتھ امام فخر الدین رازی نظر آئیں گے. پھر 9ویں آتی ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ، امام ابن حجر اسقلانی نظر آئیں گے. پھر 10ویں صدی آتی ہے، آپ کو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نظر آئیں گے. حضرات 11ویں صدی آتی ہے، قاضی نصیر الدین برہانوی نظر آئیں گے. 12ویں صدی آتی ہے، آپ کو فاخر زائر الہ آبادی نظر آئیں گے. شاہ ولی اللہ محدث 13ویں صدی کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. پھر آگے بڑھیے، دور آتا ہے، آپ کو شاہ عبدالعزیز نظر آئیں گے، شاہ اسماعیل شہید نظر آئیں گے، محمد بن عبد الوہاب امام سعودیہ آپ کو نظر آئیں گے. پھر 14ویں صدر آتی ہے، آپ کو سید نذیر حسین محدث دہلوی نظر آئیں گے. پھر آپ کو امام ابراہیم میر سیال کوٹی نظر آئیں گے. اس صدی کے اندر عبد المنان محدث وزیر آبادی جن کی مسند کے اس وقت خطیب میرے عزیز ابراہیم محمدی اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، وہ نظر آئیں گے. محمد حسین بٹالوی نظر آئیں گے. حضرات پھر 14ویں صدی آپ غور کیجئے، اہل حدیث کے بڑے آپ کو نظر آئے. پھر
15वीं सदी, जिसके बारे में अहले हदीस के सरखेल हजरत अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया था, ये सदी अहले हदीस की सदी है। इस सदी के अंदर पुल एक पे 109 साल से जारी अहले हदीस कॉन्फ्रेंस सुनने वाले अहले हदीस नजर आ रहे हैं, स्टेज पे अहले हदीस नजर आ रहे हैं। और हजरात, ये नसीबों की बात है, ये इज्जत की बात है, ये वकार की बात है, ये दुनिया का मामला है। लोगों ने औरों के साथ ताल्लुक की बात की, हमने वो 1400 साल पहले वाला जो ताल्लुक था उसको कायम रखा। फिर यहाँ तक ही नहीं हजरात, दुनिया देख ले, हमने आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह नमाज मुझे पढ़ते हुए देखते हो। वो नमाज कौन सी है? अम्मनी जिब्रील, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी इमामत जिब्रील अमीन ने करवाई। अहले हदीस आमीन कहता है इसलिए नहीं कि उसके बड़े ने कहा, उसके सरखेल ने कहा, उसके सलार ने कहा, उसके सरदार ने कहा। अहले हदीस इमाम के पीछे जब इमाम कहता है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ये पीछे से पुकार कर गूंज से कहता है आमीन। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन वाफ़क़ा तामीनुहु तामीनुल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़िन्बी, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है, अल्लाह उसकी पिछली सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। हज़रात, फिर यहाँ के मुआमलात सिमटते हैं, बात आगे बढ़ती है। वक्त की बहुत बड़ी हस्ती मुल्ला अली कारी हनफी से मिशकात की शरह लिखने वालों से किसी ने पूछा, जन्नती तबका कौन सा है, जन्नती गिरोह कौन सा है? जुबान से निकला वो अहले हदीस है और कोई भी नहीं। कहा आप हनफी हैं और कहते हैं अहले हदीस जन्नती गिरोह? कहा इसलिए वो सबसे ज्यादा अल्लाह के कुरान पर अमल करने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करने वाले। फिर यहां से बात दुनिया से निकल करके हशर के मैदान में पहुंचती है। अहले हदीस, आपकी इज्जत का सलाम, आपकी अजमत का सलाम। हशर का मैदान है, गौर करना, तवज्जो करना, बड़े निहिमाग से इस बात को याद रखना। अल-कौल बदी के अंदर इमाम सखावी ने लिखा, हशर का मैदान होगा, यजीऊना अस्हाबुल हदीसी यौमल क़यामती व माहुमुल महाबिर। हशर का मैदान होगा, अहले हदीस आएंगे, उनके हाथों में कलम भी होगी, दवात भी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले हदीस को इरशाद फरमाएंगे, अंतुम अस्हाबुल हदीस, अहले हदीस तुम हो, तक्तुबून सलात अलन नबी, तुम नबी पर दरूद और सलाम पढ़ने वाले। इन तालिकू इलल जन्ना, अहले हदीस को बगैर हिसाब व किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया जाए। वसीक़ल लज़ी नत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। फरिश्ते दरबान बनकर अहले हदीस को जन्नत के दरवाजों पर सलूट मारेंगे और कहेंगे हमेशा हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाओ। हजरात, गौर करना, तवज्जो करना। हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहते। मैंने शुरू में कलम के हवाले से, किताब के हवाले से, अल्लाह के हुक्म के हवाले से बात की है। और हजरात, दो बातें मिला करके अपनी बात की तकमील करता हूं। तवज्जो करना, अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह के हवाले से मैंने बात की, और एक इस मजमे को अहले हदीस किस तरह रब्बुल इज्जत की जात के साथ मिलाता है। लोग औरों की तरफ खींचते हैं, अहले हदीस कहता है कि शिर्क व बिदअत है गहरी खाई जिससे हम डराते हैं, दूर रहो उन रस्तों से जो दोज़ख में ले जाते हैं। सच है भाइयों, राह जन्नत हम सबको दिखलाते हैं और कुरान हदीस की दावत को दुनिया में फैलाते हैं। गौर करना,
اہل حدیث کے امام کی بات کی. بادشاہ نے جب آزاد کیا 3 راتیں خواب دیکھا. پھر بادشاہ نے احمد ابن حنبل سے کہا مجھے خواب میں کہا گیا آپ سے خواب سنوں. وہ کیا خواب تھا؟ احمد ابن حنبل مسکراتے ہیں. ارشاد فرمایا جس بات کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے، وجہ اور سبب یہ تھی بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. میں نے کہا تھا القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. پھر بادشاہ نے مروایا. جابر ظالم غلام آقا کے حکم پر مارتے رہے. میں نے کہا زبان حال سے کہا. احمد ابن حنبل کہتے ہوں گے کہ مانا کہ تو صاحب قوت ہی صحیح اور مانا کہ ہم میں دم نہیں. اب ہوگا فیصلہ آخری، یا تم نہیں یا ہم نہیں. آج ان کو کوئی نہیں جانتا. اہل حدیث کے امام نے وہ خواب سنایا. حشر کا میدان ہے. میرے رب نے مجھ سے پوچھا تو نے یہ بات کیوں کہی؟ کہا میں نے اپنے استاد امام سفیان سے اس بات کو سنا تھا. انہوں نے فرمایا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. امام سفیان کو حشر کے میدان میں رب العزت لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. سفیان جی بتائیے آپ نے یہ بات جو علم کو پڑھائی آپ نے کہاں سے پڑھی؟ میں نے اپنے استاد امام وکیع سے پڑھا. امام وکیع کو بلوایا گیا. آپ نے یہ بات کہاں سے پڑھی؟ اپنے استاد امام اکرمہ سے امام اکرمہ کو بلوایا گیا. آپ نے یہ بات کہاں سے پڑھی، کہاں سے سنی؟ کہا اپنے استاد امام عروہ بن زبیر رحمہ اللہ. اور جانتے ہو یہ عروہ بن زبیر کون ہیں؟ بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اور جن کے بارے میں علامہ منذری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. جنات کے بادشاہ نے کہا جاؤ جا کے عروہ کی گردن کو تن سے جدا کر دو، اڑا دو گردن اس کی. کہا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے نقصان نہیں پہنچ سکتا اس نے آقا علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک وظیفہ یاد کیا ہوا ہے. آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. وہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو پوچھا گیا آپ نے یہ بات کہاں سے سنی؟ کہا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. کہا حشر کے میدان میں کائنات کے مومنوں کی ماں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کہا کائنات کے مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آتی ہیں. کہا آپ نے جو علم کا بتایا کہاں سے سنا؟ کہا میں نے سنا کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اللہ رب العزت کا نبی آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. فرمایا جو ان کو بتایا کہاں سے سنا؟ کہا جبریل امین سے. جبریل امین جی تشریف لائے. آپ نے جو بتایا کہاں سے لیا؟ کہا میں نے لوح محفوظ سے. لوح محفوظ تیرے اندر کہاں سے آیا؟ کہا قلم نے لکھا. قلم تو نے کیسے لکھا؟ اللہ جی آپ کے حکم سے لکھا. رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. نہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی، نہ اللہ سے بڑھ کر سچا کلام کسی کا. رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میری کبریائی کی قسم میں بھی سچا، میرا قلم بھی سچا، میری لوح بھی سچی، میرے جبریل بھی سچے، محمد الرسول اللہ بھی سچے، عائشہ صدیقہ بھی سچی، عروہ بھی سچے، اکرمہ بھی سچے، وکیع بھی سچے، سفیان بھی سچے اور احمد بن حنبل بھی سچا. کعبہ کے رب کی قسم ہے قرآن کو سینے سے لگانے کی وجہ سے، نبی کا فرمان اپنانے کی وجہ سے روئے زمین کا ہر اہل حدیث سچا اللہ کے فضل سے. اور حضرات جہاں تک بات ہے اہل حدیث کے مسلک کی، یہ اہل حدیث کا مسلک منزل من اللہ ہے اللہ کے فضل سے. اہل حدیث کی نماز
منزل من اللہ، عقیدہ منزل من اللہ۔ آخری بات سمیٹتے ہوئے، بات کی تکمیل کرتے ہوئے آپ حضرات توجہ کرنا، میرا اسٹیج پہ کوئی خطیب آتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے فلاں بڑے نے یوں کہا، وہ کہتا ہے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے۔ اور حضرات ایک روایت انما الاعمال بالنیات، یہ روایت بخاری شریف کے اندر 11 مرتبہ آئی، راوی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سند کے اعتبار سے توجہ کرنا 11 مرتبہ آئی۔ اہل حدیث کا مسلک دلیل والا، سند والا، اور الاسناد من الدین، دین سے سند کی بات ہو توجہ کرنا۔ ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر دلیل نہ ہوتی جو جس کے جی میں آتا کہتا چلا جاتا۔ اہل حدیث کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی روایت ہے۔ اس روایت کے بیان کرنے والے کون؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ مجمع والوں توجہ کرنا، اہل حدیث کا مسلک کیا ہے، اور اس روایت کو آپ آج مجھ سے سن رہے ہیں۔ غور کرنا، پل ایک سے لے کر کے اہل حدیث کا یہ مسلک رب ذوالجلال تک کیسے پہنچتا ہے۔ ایک نسب نامہ ہے جو آقا علیہ السلام کا جسمانی نسب نامہ ہے، ایک ہے روحانی نسب نامہ۔ اس مجمع سے لے کر کے اہل حدیث دلیل کے طور پر رب ذوالجلال تک اس بات کو کیسے پہنچاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات آپ مجھ سے سن رہے ہیں، آپ براہ راست مجھ سے نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث جو سنیں گے گویا کہ آقا علیہ السلام سے سنیں گے، گویا کہ رب رحمان سے سنیں گے۔ تو سنیے سند، اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کا مسلک دنیا سے لے کر کے حشر کے میدان اور پھر رب العزت کی ذات تک یہ سلسلہ کیسے پہنچتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات آپ مجھ سے سن رہے ہیں، میں نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد مولانا محمد سرور شفیق سے، انہوں نے اپنے استاد مولانا عبدالجلیل خان صاحب محدث دہلوی سے، عبدالستار محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے استاد مولانا عبدالوہاب محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے استاد میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے استاد شاہ اسحاق محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے استاد شاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے استاد ابو طاہر محمد ابراہیم المدنی سے، انہوں نے شیخ ابراہیم الکردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے احمد بن عبد القدوس ابو المواہب الشناوی سے، انہوں نے شمس الدین محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے احمد بن زکریہ بن محمد ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے ابو العباس احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے سراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب سے، انہوں نے عبد الحسن عبد الرحمن بن مظفر داودی سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخی سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن صالح بن بشر بن بھرپری سے، اور انہوں نے اپنے استاد ابو عبداللہ محمد بن صالح بن بشر الفربلی سے، انہوں نے اپنے استاد ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم امام بخاری سے، انہوں نے امام حمیدی سے، انہوں نے امام سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم التیمی سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی سے، انہوں نے محمد الرسول، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے جبریل امین سے، جبریل نے لوح سے، لوح نے قلم سے، اور قلم نے رب ذوالجلال سے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ لوگوں تم نے اس کو عام سمجھ لیا، اور تم بڑے عزت والے لوگ ہو، احترام والے لوگ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث، اسلام نام ہے زمین کے اوپر اگر کسی دعوت کا مسلک اہل حدیث کا نام ہے۔ لوگوں، اس دعوت کے حوالے سے یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، مسلک اہل حدیث عام لوگوں کے ذہنوں کی اختراع نہیں، بلکہ مسلک اہل حدیث نام ہے۔ تیرا امیر میرا امیر، ساجد میر، ساجد میر، تیرا امیر میرا امیر، اسلام کا بے باک سفیر۔ کیا چل صاحب خیریت ہے؟ اہل حدیثوں، اللہ کا شکر ہے جس مسلک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس مسلک کے امیر، اس جماعت کے امیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سپہ سالار امیر محترم حضرت حافظ پروفیسر ساجد میر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، اپنی بات کو ویسے ہی تقریباً اختتام تک پہنچتی تھی، مگر میر صاحب کی آمد کے ساتھ ہی میں نے کہا میر صاحب ہونٹیں بس ہو گئی ہے۔ حضرات غور کرنا، مسلک اہل حدیث کسی کے ذہن کے اختراع کی بات نہیں، مسلک اہل حدیث کسی بیٹھک کے اندر بیٹھ کر، کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر ذہن سے پیداوار کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث نام ہے سنت رسول اللہ کی عصمت کا، طریق صحابہ کرام کی عظمت کا، کردار تابعین کی شوکت کا، تبع تابعین کے چلن کی سطوت کا، ائمہ کرام کے تفقہ کی رفت کا، محدثین کی عدالت کی حشمت کا، مفسرین اولیاء کی عالیت کا، فقہائے حق کی رفعیت کا، کہ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آواز کا، ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، من یشاقق الرسول کی للکار کا، لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کی نشان کا، ان الدین عند اللہ الاسلام میں دین کا نام یہ حق شیطانیوں کا مسلک ہے، صرف سچ کے دائیوں کا مسلک ہے، جھکنے کی بات غیر اللہ کے سامنے نہ کر، بکنے کی بات کائنات کے امام کے علاوہ کسی اور کی نہ کر، بلکہ ہم تو کہتے ہیں لوگوں ہم رہیں یا نہ رہے دنیا کو یہ بتا دیں گے کہ ہماری جسموں کے پرخ چڑھ جائیں، گولیوں کی بوچھار، بموں کے دھماکے، صدقے دل سے کہتے ہیں سرے بازار ہو تب بھی تختہ دار ہو، تب بھی شولوں پر، شراروں پر، تلواروں کی دھاروں پر، وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف، ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرتے رہیں گے، دھرتی بسوئے چند کرتے رہیں گے، اور آخر میں اپنے مسلک کا وہ توحید والا نعرہ اور آقا علیہ السلام کی رہنمائی والا وہ نعرہ لگا کر کے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں۔ اپنے جذبات کو ٹھنڈے نہ ہونے دینا، بڑے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو لہرا کر کے دل سے گواہی دیتے ہوئے یہ نعرہ لگانا، نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے، حاجت روا مشکل کشا، ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر کے حاجت روا مشکل کشا، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔